فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة۔ یہ آیت جسم کے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے، خواتین کے ایمان کا امتحان لیتی ہے۔ آخر اس میں ہے کیا؟ اللہ فرماتا ہے تو عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہوں ان سے نکاح کر لو، 2 سے اور 3 سے اور 4 سے۔ پھر اگر تم ڈرو کہ عدل نہیں کرو گے تو ایک بیوی سے۔ یہ دونوں باتیں ہیں، یہ مکمل بات ہے۔ اچھا، اس میں پہلی بات کیا ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنی عزت کی حفاظت کے لیے، عصمت کے لیے، پاک دامنی کے لیے جو نکاح کا مقصد ہے، حرام کو بین کرنے کے لیے، حرام کے راستے بند اور حلال کا راستہ کھولنے کے لیے اسلام میں یہ راستہ ہے کہ تعدد زواج۔ یہ حکم نہیں ہے، یہ جس کو ضرورت ہے اس کے لیے اجازت ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اب جس کو ضرورت ہے ہمارے ہاں اسے اجازت نہیں دی جاتی، یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ یہاں اس وقت میں اپنی ذاتی زندگی سے نہیں، ہاں کوئی یہ پوچھے کہ یہ باتیں صرف کہنے کی ہیں یا کرنے کی بھی ہیں، تو میں اپنی ذاتی زندگی کی پہلے کئی بار مثالیں دے چکی ہوں کہ الحمدللہ میں پریکٹیکل اس سے گزر چکی ہوں۔ اور اب یہاں اس وقت کراچی یہ B2 ہے، اس جگہ کا نام کیا ہے باجی؟ BL 11L۔ تو 11B میں الحمدللہ ایک سسٹر سیشن تھا درس قرآن، وہ اٹینڈ کرنے کے بعد یہاں میں آئی B11 L یا A۔ اچھا، تو یہ کراچی کا ایریا ہے اور میرے ساتھ اس وقت سکرین کے اس طرف 2 ایسی عظیم خواتین بیٹھی ہیں کہ الحمدللہ میرا اس گھر میں پچھلے کئی عرصے سے آنا ہے، یہ میری کوئی فرسٹ میٹنگ نہیں ہے یا پہلی بار نہیں آئی، لیکن آتے ہی باجی نے مجھے ایک بات بتائی کہ الحمدللہ اب میرے اس گھر میں ایک اور مہمان کا، ایک اور خاتون کا اضافہ ہو گیا، اور وہ میری یہ بہن، میری یہ سوکن، میری خامند کی بیوی ہیں۔ یعنی رشتے کو انہوں نے خود اتنی خوبصورتی سے ایکسپلین کیا اور اتنی فراخ دلی سے کہ میں نے چاہا کہ اس کو ضرور ریکارڈ کیا جائے، لیکن وہ کیمرے کی دوسری طرف ہیں، آپ ان کی آواز سنیں گے۔ باجی جان یہ سب کیسے ہوا آپ خود بتائیے۔ اس میں کہتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بس یہ سب سے پہلے تو میرا کہنا ایک ہی بات ہے کہ اللہ کے حکم سے ہوا، اللہ کے حکم سے۔ بس میرے شوہر کا کہنا تھا کہ مجھے شادی کرنی ہے، یعنی ضرورت ہے، سمپل سی بات، بس شادی کرنی ہے، ظاہر انہیں ضرورت تھی، انہوں نے کہا۔ کئی 2-3 سال سے مجھے کہہ رہے تھے مجھے شادی کرنی ہے، لیکن آپ مطمئن ہو، آپ خود چوائس کرو، میں مطلب شادی کروں گا مگر اس طرح نہیں کروں گا کہ میں اپنی پسند سے کوئی لے کر آؤں گا، بس آپ خوش ہو کے، آپ بالکل مطمئن ہو کہ اگر آپ اپنی خوشی سے میری شادی کراؤ تو مجھے شادی کرنی ہے۔ جب مجھے محسوس ہوا کہ میرے شوہر میرے اوپر اتنا اعتماد کر رہے ہیں، آپ کی محبت ٹوٹ نہ گئی؟ جس طرح عام طور پہ ہوتا ہے نا کہ محبت عورت کو تب تک ہوتی ہے جب تک وہ اکیلی ہو، جب دوسری کی بات آئے تو محبت کہیں ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ الحمدللہ محبت ختم تو دور کی بات ہے، ڈبل کہہ سکتے ہیں الحمدللہ۔ یہ اس لیے کہ حلال میں برکت ہے، بے شک حلال میں برکت ہے۔ جو خامند حرام کی طرف جاتے ہیں، جو مرد بیوی ایک اور تعلقات زیادہ اور ناجائز، تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ ایک کے بھی نہیں ہوتے، صحیح بات ہے۔ لیکن جو حلال کئی بھی کر لیں جتنی اللہ نے اجازت دی ہے تو وہ سب کے ہوتے ہیں، بالکل وہ سب کے ہوتے ہیں، بالکل وہ حلال میں برکت ہے، حلال میں برکت، حلال میں برکت ہے۔ بس یہی وجہ مجھے مطلب میں نے محسوس کیا جب مجھے میرے شوہر بول رہے ہیں، ایک طرف یہ بھی ہے کہ شوہر کی مطلب فرمانبرداری، اطاعت، اور حلال میں اطاعت، ہاں حلال میں اطاعت، اور یہ حلال تھا، ٹھیک ہے۔ پھر جب مجھے محسوس ہوا کہ وہ کہہ رہے ہیں مطلب، پھر تھوڑا تو مجھے پہلے تو شروع میں تو مجھے برا لگا، میں روئی بھی، یہ نہ کہ پہلی دفعہ میں مطلب ایک مطمئن ہو گئی، ٹائم لگا۔ ایک فطری طور پر میں بھی عورت ہوں، لیکن پھر تھوڑے دن بعد مطلب پھر انہوں نے مجھے حدیثیں سنائی، قرآن کا بتایا کہ قرآن میں حکم ہے اگر دوسری شادی کا شوہر کو بولتے ہیں
اگر آپ نے شوہر کو منع کر دیا تو آپ نے قرآن کا انکار کر دیا. بس یہ بات میرے دل میں اتری. اس دن سے میں نے بولا کہ صحیح ہے ٹھیک ہے میں خود ڈھونڈوں گی. پھر ہم لوگ گئے 2-3 جگہ. بس نصیب میں یہ میری یہ بہن تھی. پھر یہ کنواری بھی تھی, اس کی عمر بھی زیادہ تھی, اور میری اپنی سگی بھابھی کی بہن تھی, تو میں نے اس کو ہی چوائس کیا. تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ کو کرنی ہے تو آپ میری بھابھی کی بہن ہے اس سے کریں. اس طرح کر کے اللہ کے حکم سے یہ بہن میرے گھر میں آ گئی الحمدللہ. اور اللہ کے حکم سے اللہ نے میرے شوہر کو مجھے اتنی برکت دی ہے, محبت کی, محبت زیادہ ہوئی ہے, بیان نہیں, کم نہیں, الحمدللہ کم نہیں ہوئی. میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی, یہ میرے رب کا انعام ہے آپ پہ. اور بھی آپ بتا رہی تھی کہ آپ کا پوتا زندگی موت کی کشمکش میں تھا. ہاں جی, اللہ نے, ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا. آغا خان ICU میں کئی دن رہا. آپ نے اپنے رب سے مانگا تو اچھا ڈاکٹروں نے کہا اگر سروائیو بھی کرے گا, زندہ بھی رہے گا تو اب نارمل رہے گا, یہ کہا تھا انہوں نے. اور اب بچہ ماشاءاللہ سب سے زیادہ یقین تھا. بس میں نے اپنے رب سے مانگا اور اللہ نے مجھے دیا. یہ ہے حلال کی برکتیں, حلال کی برکت ہے. سبحان اللہ. لٹرلی میں اس کی پریکٹیکل ایک ایگزامپل ہوں کہ سبحان اللہ, حلال کو ایکسیپٹ کرنے سے, حلال کوئی بھی ہو سکتا ہے جسے اللہ نے حلال, یاد رکھیں یہ حکم نہیں ہے لیکن یہ حلال ہے, یہ حکم نہیں ہے, یہ حلال ہے. اور اب ہر کسی کو یہ حلال چوز کرنا ہے تو وہی رشتہ ہی صحیح ہے, وہی رشتہ مخلص ہے جو آپ کی حلال میں مدد کرے, آپ کو حرام کی طرف مجبور نہ کرے. ورنہ پیار کے دعوے جھوٹے ہیں. اگر آپ حلال کے راستے بند کرنے والے ہوں, گویا آپ اسے جہنم میں دھکیلنے والے ہیں. تو یہ اصل محبت ہے, اور محبت قربانی مانگتی ہے. آپ نے وہ قربانی دی, یہ آپ کی, آپ کے خامن کے لیے ایک ناقابل فراموش مثال ہے. اور پھر ان کی آپ کے لیے کہ شادی کے بعد ان کی محبت اور زیادہ ہو گئی. جی سبحان اللہ. باجی صاحبہ آپ بتائیے, مائک ان کو دے دیں, آپ مجھے بتائیں آپ کو اس گھر میں آ کے کیسے لگا؟ سب نے آپ کو کھلے دل سے قبول کیا, بچوں نے, بڑوں نے, سب نے. کبھی کوئی, ابھی کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 1.5 ماہ ہوا ہے. اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا فیصلہ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ زندگی میں مزید رنگ لائے. میں دونوں کے چہروں پہ, اور بڑی باجی کے چہرے پہ اور چھوٹی باجی کے چہرے پہ, دونوں کے چہروں پہ اطمینان, سکون دیکھ رہی ہوں کہ وہ ماشاءاللہ کس قدر خوش ہیں. گھر کا ماحول میں پہلے بھی کئی بار آئی ہوں, مگر اس بار تو نرالا ہی ہے کہ اتنی خوشی اور اتنا ماشاءاللہ. یہ ان سب بہنوں کے لیے ایک میسیج ہے کہ حلال میں برکت ہے. حلال اپنے ساتھ نہیں لاتا سوائے خیر کے, اور حرام بے شک دنیا کی نظر میں آپ کا سر اونچا ہو, حقیقت میں وہ نیچا ہے, کیونکہ باقی سب اونچے ہیں اور وہ جو آپ کو اٹھا ہوا سر لگتا ہے. کیونکہ حرام کرنے والا اپنے آپ کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہوتا, اور اپنے رشتوں کے ساتھ بھی, کیونکہ وہ رب کا نافرمان ہے. تو میں اس کو یہ نہیں کہہ رہی کہ چلو جی سب شادیوں کی طرف چل پڑو. میں سب سے پہلے اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ نصیحت کروں گی کہ ان خفتم اللہ تعدلوا فواحدہ. عدل بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی حلال اور اپنی جنت کے چکر میں سب کو, اپنے اہل و عیال کو, کہ جن کی جنت کی ذمہ داری بھی ہے, قوا انفسکم واہلیکم نارا, آپ ان کے لیے جہنم, کہ وہ ظلم کا, وہ ناجائز کا, وہ شیطان کی پیروی کا راستہ اختیار کر لیں. جس طرح اس بھائی نے 2-3 سال آپ کو کنوینس کیا, آپ کو اعتماد دیا, اور پھر انہوں نے جب دیکھا کہ میری وائف یہ ایکسیپٹ کر سکتی ہیں, یہ برداشت کر سکتی ہیں, تو انہوں نے یہ ڈیسیژن لیا. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, سیلفش ہو کے وہ راستہ اختیار کر لیتے ہیں یہ دیکھے بغیر کہ وائف, فیملی, بچے اسے برداشت بھی کر پائیں گے کہ نہیں. وہ عدل کیا کرے گا جو پہلے حالات تیار نہیں کرتا, اعتماد نہیں لیتا, اور اپنے اہل و عیال میں یہ ظرف نہیں پاتا. اگر بیویاں یہ برداشت نہیں کر سکتی اور ایون کئی گھر بناتے ہوئے پہلا ہی ٹوٹ جائے, بکھر جائے, تو یہ عدل کے خلاف ہے. تو لہٰذا یہ دونوں جو ہے نا, ایمان تکملہ ایمان ہے نکاح. تو لہٰذا اپنے ایمان کے ساتھ اپنے پارٹنر کے, بیٹر ہاف کے ایمان کی بھی حفاظت کریں. بیویاں خامند کے کہ حلال کی ضرورت ہے تو اجازت دیں کہ یہ اللہ کی اجازت ہے. اگر وہ اس کے خلاف کریں گی تو اپنا نقصان کریں گی. اور خامند عدل کو پورا کرتے ہوئے دیکھیں کہ کیا ہماری فیملی, کیا ہماری وائف, کیا ہمارے بچے, کہیں ہمارا پہلا گھر ہی بکھر تو نہیں جائے گا, اپنی خواہش کی تکمیل میں ٹوٹ تو نہیں جائے گا.
اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے سینوں کو بڑا کر دے کہ اللہ کے ہم اجازت ناموں کو بھی قبول کر سکیں. اور سبحان اللہ یہ ایک کامیاب سٹوری ہے کہ جس میں خامد نے عدالت یعنی اس کا لحاظ رکھتے ہوئے کہ میرے گھر میں یہ اعتماد کا ماحول ہو، محبت ایڈوانس تھی، محبت بعد میں دی، اور یہ دونوں بہنیں ایسے بیٹھی ہیں شاید سگی بہنیں بھی اتنے کلوز نہ ہوتی ہوں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. بہت ساری دعائیں ہیں، آپ نے ایک نیکی کی مثال کو یاد کیا، دہرا دیا، تازہ کیا، اور اللہ آپ کے گھروں میں اور باجی صاحبہ اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار برکتیں دے اور دنیا آخرت کی دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں کرے اور برکتوں سے نوازے. جزاکم اللہ خیر.